بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 36 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رفع یدین کے متعلق مزید احادیث اور ایک شبہ کا ازالہ۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے رفع یدین کے متعلق ہی مزید احادیث اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس کے جواب کی طرف بڑھیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ رفع یدین کے متعلق کثیر احادیث جو ہیں وہ وارد ہیں، اور اس کا حتمی رزلٹ احناف کے ہاں وہی ہے کہ یہ پہلے اجازت تھی اور یہ پہلے سنت تھا، لیکن پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو زندگی ہے اس میں اسے منع کر دیا، تو اس سے یہ منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا احناف ناسخ پر عمل کرتے ہیں، اور اصولاً اور قانوناً ناسخ پر ہی عمل کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا احناف ناسخ پر عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ منسوخ پہ عمل کرتے ہوئے اس کو ابھی بھی مسنون سمجھتے ہیں، حالانکہ اب اس کا نسخ ثابت ہو چکا ہے۔ تو بہرحال احادیث ہم مزید پڑھتے ہیں۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن کلیب الجرمی عن ابیہ قال رأیت علی بن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذالک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابان بن صالح نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا، اور وہ ان کے والد سے خبر دی کہ ہمارے باپ نے والد نے علی بن ابی طالب کو تکبیر اولیٰ میں نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا، اس کے سوا انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التکبیرۃ الاولی۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے بعد نماز میں کسی مقام پر ہاتھ نہ باندھیں۔ قال محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم اخبرنا حسین بن عبد الرحمن قال دخلت انا وعمر بن مرۃ على ابراہیم النخعی قال عمر وحدثني علقمة بن وائل الخضرمي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال إبراهيم ما أدري لعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون۔ اب یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے اور انہیں حسین بن عبد الرحمن نے اور انہیں خبر دی کہ میں اور عمر بن مرہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نخعی کے ہاں گئے، تو عمر نے کہا مجھے علقمہ بن وائل خضرمی سے انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جب رکوع کیا اور اٹھے تو تب بھی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ابراہیم نخعی یہ سن کر بولے کہ میں نہیں جانتا، شاید اس نے نبی علیہ السلام کو صرف اسی دن نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کا عمل شریف ذہن نشین کر لیا، اور ابن مسعود اور ان کے اصحاب نے ان پر عمل نہیں رکھا،
میں نے ان میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی، وہ تو صرف نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن اس کو غلط انداز سے کیسے بیان کیا جاتا ہے اور اس کا غلط مطلب کیسے نکالا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو مصاحبین ہیں، اصحاب ہیں، ان کے بارے میں وہ لوگ کہ جو رفع یدین کے مؤیدین ہیں، قائلین ہیں، عاملین ہیں، مسنون ہونے کے قائل ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں جی کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسیان پر، بھول جانے پر خود حضرت ابراہیم نخعی گواہ ہیں، یعنی ان کے نزدیک علقمہ بن وائل کے والد نے تو رفع یدین کرنا یاد رکھا اور اس کی روایت کر دی آگے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو رفع یدین کے خلاف کہا یا خلاف کیا وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ انہیں نسیان کی عادت تھی، حالانکہ حضرت ابراہیم نخعی کے کہنے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے بھول جانے کا، یہ تو مطلب ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تعجب کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ علقمہ بن وائل کے والد نے شاید ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور جو دیکھا اسے پلے باندھ لیا، لیکن عمر بن مرہ عجیب آدمی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا اس کی بات کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کو تو سفر و حضر میں ہزاروں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھنا میسر آئیں، ان کی معیت میں نمازوں کا شرف ملا، تو ان جیسے عظیم فقہا کو یاد نہ رہا، یعنی علقمہ بن وائل کی اپنے والد سے روایت رفع یدین ان حضرات کی روایات اور ان کے عمل کے مقابلے میں نہیں کی جا سکتی، وہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ایک دن کو اس کو یاد رہا اور اس نے بیان کر دیا تو ان کو ہزاروں کی یاد نہ رہی، تو مطلب ان کی مانو جو فقہا ہیں صحابہ میں، جو کبار ہیں، جو سفر و حضر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہ ناسخ بھی جانتے ہیں، وہ منسوخ بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر میں طحاوی شریف کی ایک حدیث جو حضرت مغیرہ سے روایت ہے وہ پیش کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا کہ وائل کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکبیر تحریمہ اور رکوع جاتے اور پھر سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھا، تو انہوں نے کہا وائل نے آپ کو ایک مرتبہ ایسا کرتے دیکھا ہوگا، اور یقیناً عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ آپ کو رفع یدین نہ کرتے دیکھا، تو مطلب کہ وائل تو آئی ایک دفعہ، ان کی تو اس کے بعد ملاقات ہی نہ ہوئی اور وہ تو پھر چلے گئے واپس اپنے قبیلے میں، جبکہ عبداللہ بن مسعود تو ساتھ رہے، تو یہ بات کی بھی خبر رکھتے ہیں، جبکہ وہ حکم جو منسوخ ہوا ان کی خبر، اس منسوخ کی خبر، ناسخ آ جانے کی خبر وائل کو نہ پہنچی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں رفع یدین کے قائلین مؤیدین محض اپنے مطلب کی خاطر وہ بھول جانے کا عادی کا الزام لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، تو یہ اعتراض بلکہ الزام ان احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہے کہ جن میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی گٹھ فرمایا اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ہم اس الزام کی تفصیلی بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دینا، جسے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا، تو بس یہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہوتا
تو میں اسے ضرور اس سے اکتساب فیض کرتا۔ یہ تمام دولت علم انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے حاصل ہوئی، اور اس میں خرابی اور نسیان کا الزام خود اپنی جہالت کا اقرار ہے۔ تو بہرحال اب یہ اگر زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ زور لگائیں تو زیادہ سے زیادہ اعتراض کس پہ آ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود پہ آ رہا ہے، جبکہ ہم نے عبداللہ بن عمر کی روایات پڑھی، حضرت مولا علی کی روایات پڑھی کہ وہ بھی تو آخر میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو آپ پھر کس صحابی کی روایات کا جواب دیں گے؟ وہ بھی تو سب سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے۔ تو لہٰذا حاصل کلام یہی نکلتا ہے کہ اگر جو بات گزشتہ دروس میں بھی گزر چکی کہ ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں کہ رفع یدین ایجادی نہیں ہوا، یہ مشروعی نہیں ہوا، احناف قائل ہیں کہ رفع یدین ہوتا تھا، یہ مسنون تھا، لیکن مسنون ہے نہیں، یہ مسنون تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا، اور جب منسوخ ہو گیا ناسخ آ گیا تو پھر ہم ناسخ پر عمل کریں گے، منسوخ پر عمل نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عظمت پر کوئی حدیث تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رفع یدین کے متعلق احناف کہ جتنے صحابہ کرام سے روایات لیتے ہیں رفع یدین نہ کرنے کے متعلق، ان میں سے صرف 3 کے نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔